گزشتہ لیکچر میں ہم نے فارسی شاعری کی مختصر تاریخ، ساتھ ہی اس کے اصناف کا مختصر جائزہ لیا ہم نے۔ آج ہم جو آپ کے سلیبس میں یا آپ کے نصاب میں خواجہ میر درد یا پھر حافظ شیرازی کی 5 غزلیں شامل ہیں، ان کی تشریح، توضیح، ساتھ ہی ساتھ اس کی ریڈنگ، اور اس کے علاوہ ریڈنگ کے دوران جو ہم اس میں ثناء بدایع کی علامتیں استعمال کی گئی ہیں اس کا ذکر کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اگر وقت نے اجازت دی تو اس غزل کی تشریح بھی کریں۔ تو میرے خیال سے نصاب میں سب سے پہلے جو غزل شامل ہے وہ حافظ شیرازی کی ہے، اور یہ غزل حافظ شیرازی کے دیوان کی پہلی غزل ہے، اس لیے اس غزل کو پہلے ہم لوگ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی نظر کے سامنے میں نے کل فارسی شاعری کی مختصر تاریخ بیان کر دی تھی، تو میرے خیال سے اب شاعری پر یا اور بات کرنا یا گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، صرف تضییع اوقات ہے، اس لیے میں سیدھے حافظ شیرازی کی پہلی غزل کی طرف آتا ہوں۔ اور چونکہ فارسی زبان ایسی زبان ہے اور جس کے اشعار یا اس کے اسباق کی صحیح قرأت یا صحیح طریقے سے اس کی ریڈنگ کر لی جائے تو آدھے سے زیادہ مضامین آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اگر غزل کی یا کسی بھی نثر کی باقاعدہ یا اس کے صحیح اصول و ضوابط کے مطابق اس کی قرأت کر لی جائے یا اس کو پڑھ لیں تو مضامین جو اس میں بیان کیے گئے ہیں بہت حد تک آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں حافظ شیرازی کی پہلی غزل کو پہلے ترجمہ اور توضیح کرنے سے پہلے یا اس سے قبل اس کی ریڈنگ دوں گا، یعنی صرف اس کو پڑھوں گا، ترجمہ اور تشریح نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب میں پہلے ریڈنگ کر لوں گا، اس کے بعد اگر وقت نے موقع دیا، حالات نے اس بات کی اجازت دی تو ہم لوگ اس کو ترجمہ اور تشریح کی طرف بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ جو میں پہلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ حافظ شیرازی کے دیوان کا پہلا شعر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دیوان کیا ہوتا ہے؟ تو اکثر ادب میں یا شاعری کی اصطلاح میں دو اصطلاح رائج ہے، ایک کلیات اور ایک دیوان۔ دیوان اور کلیات میں فرق ہے، اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ دیوان اگر شاعری کی اصطلاح میں سمجھا جائے تو دیوان اسے کہتے ہیں جس میں کسی ایک شاعر کے ایک صنف شاعری، یعنی ایک صنف میں جتنے بھی اشعار کہیں یا غزلیں ہوں یا قصائد ہوں یا رباعیات ہوں یا پھر دیگر اصناف ہوں، اس کو یکجا کر دیا جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسری یہ بھی ایک اصناف سے زیادہ بھی اس دیوان میں دیگر اصناف بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے غزل ہو سکتی ہے، قصائد بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، یا پھر رباعیات یا قطعات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دیوان کی تعریف ہوئی۔ اس کے برعکس کلیات کی طرف ہم دیکھیں تو کلیات کوئی بھی شاعر اپنے مجموعے کلام، جو بھی سارے کلام کہیں کسی بھی صنف میں، چاہے رباعی ہو، استزاد ہو، مخمس ہو، قطعات ہوں یا غزلیں ہوں یا قصائد ہوں یا پھر مثنویات ہوں، ان کو یکجا کر دیا جاتا ہے، اس کو ہم کلیات کہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آپ کلیات اور دیوان میں جو کنفیوژن تھی، جو تشکیک تھی، وہ دور ہوگی۔ اب ہم سیدھے حافظ شیرازی کی پہلی غزل کی ریڈنگ کرتے ہیں، دھیان سے سنیں گے۔ الا یا ایھا الصاغی عدیر کاسن ونوافلها، عشق آثار نمود اول ولی افتاد مشکل،
به بوی نافه‌ای که آخر زن طره بگشاید ز تاب جاد مشکینش چه خون افتاد در دل مرا در منزل جانان چو امن عیش چون هردم جرس فریاد می دارد که بربندید وحبی به من سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید به من سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین های شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین های کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی مانند آن را نهان کی مانند آن رازها که از او سازند محفل ها مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں. اب مقطع کا ذکر آ گیا تو میرے خیال سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. مقطع اس غزل کے اس آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنے کسی مخصوص نام کا ذکر کرتا ہے, اسے ہم مقطع کہتے ہیں. جیسے یہ جو میں مقطع اس حافظ شیرازی کی اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع پڑھنے جا رہا ہوں, اس میں حافظ شیرازی نے اپنے تخلص حافظ کا استعمال کیا, اسے مقطع کہتے ہیں. حضوری گر ہمی خواہی ازو غایب مشو حافظ متا, ایک بار اور دیکھ لیں جو کہ مقطع کا شعر ہے. حضوری گر ہمی خواہی ازو غافل مشو حافظ متا ما تلق من تهوا دعی الدنیا فاحمل. اب میں نے ابھی آپ کے سامنے حافظ شیرازی کی پہلی غزل کو پڑھا, قیرت کی. اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں حافظ شیرازی کے حصے دوم میں صرف حافظ شیرازی کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کی. اب اگلے ویڈیو میں یا اگلے ویڈیو کے حصے میں جو حافظ شیرازی کا تیسرا حصہ ہوگا اس میں انشاءاللہ میں حافظ شیرازی کی جو آج غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کا ترجمہ ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اندر ثنا و بدائے کی علامتیں استعمال کی گئی ہیں اس کی توضیح کروں گا, وضاحت کروں گا, مثال یعنی مثال کے ساتھ, ایگزامپل کے ساتھ. اس لیے اگلا جو لیکچر ہوگا اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے. شکریہ.